اس قدر واضح الفاظ میں صحابہ کرام عالم رضوان کی گستاخی کرنے والا شخص اور قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کرنے والا گستاخ شخص آپ کتنا بچائیں گے؟ آپ بچاتے بچاتے خود لعنت کے اندر آ جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ فسادی ٹپر ہے۔ سید اقبال شاہ صاحب ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور بہت ڈاڑا پیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ صدہا فضائل اس کے کردار پہ نثار، پائی ہے جس نے لمحہ بھر بھی صحبت رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ۔ سامعین ذی وقار، پنڈی گروپ کا ایک نام نہاد اپنے آپ کو سید کہلوانے والا اقبال شاہ نامی شخص، جس نے پچھلے دنوں عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے اور ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی تفسیر بالرأی کرتے ہوئے تحریف کا ارتکاب کیا۔ آپ کتنا بچائیں گے؟ آپ بچاتے بچاتے خود لعنت کے اندر آ جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ فسادی ٹپر ہے۔ جنہیں روزہ بایا نا او جی امام حسین علیہ السلام، امام حسن نے صلح کری کی تھی معاویہ بن ابو سفیان نال، تے ایسا تکڑیاں بھی جنہاں 16 تروڑی کو سفر قرآن نے رولک دیتی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ صلح عہد ہوا نا امام حسن علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان صلح کا عہد ہوا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتنے نکات پر صلح ہوئی، جس نے صلح توڑی قرآن نے رولنگ دے دی ہے۔ آپ کتنا بچائیں گے؟ آپ بچاتے بچاتے خود لعنت کے اندر آ جائیں گے۔ آپ کتنا بچائیں گے؟ آپ بچاتے بچاتے خود لعنت کے اندر آ جائیں گے۔ ان الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، رشتوں کو جوڑنے کی بات اللہ نے کی ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ فسادی ٹپر ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ فسادی ٹپر ہے۔ جس پہ آئین پاکستان کے تحت FIR درج کی گئی اور اسے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور اب اس کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ سننے میں آیا کہ آج اس کی ضمانت تھی جو کہ ریجیکٹ ہوئی ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں اس پنڈی گروپ کے جو تانے بانے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس قدر واضح الفاظ میں صحابہ کرام عالم رضوان کی گستاخی کرنے والا شخص اور قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کرنے والا گستاخ شخص، جس کو بچانے کے لیے آج کل پنڈی گروپ بالخصوص یہ حنیف قریشی اور اس کا جتنا بھی ٹولہ ہے، یہ سارے کے سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس گستاخ کو بچانے کے لیے۔ کیونکہ ہم سے بھی دوست احباب یہ رابطہ کر رہے تھے کہ اس حوالے سے آپ کا کوئی موقف نہیں آیا، تو اللہ کے فضل سے ہمارا موقف واضح ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے والے، اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی نسبت کی کوئی بھی بے ادبی کرنے والا ہے تو ہمارا اس کے لحاظ سے واضح موقف ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ کرام عالم رضوان کی وہ توہین کرنے والا ہے تو وہ رافضی ہے، اور اگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین کرنے والا ہے تو وہ نسبی خارجی ہے۔ اس اقبال شاہ نامی کی جو توہین آمیز گفتگو ہے وہ ایک باضمیر انسان ہرگز بھی نہیں سن سکتا۔ سلو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آڑ بنا کر جس انداز میں اس نے دیدہ دلیری سے گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں تحریف کی ہے، پہلے نمبر پہ تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ایسے جتنے بھی گستاخانے صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہیں ان پہ قانونی کارروائی کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے کفر کردار تک پہنچانے کا پرزور مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ بالخصوص یہ رافضی ٹولہ، بالخصوص یہ
حنیف قریشی جو خود بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارہا مرتبہ گستاخی کر چکا اور اس چیز کا بھی اعتراف کر چکا کہ میں جان بوجھ کے یوں نہیں کرتا یا میری زبان سے یہ الفاظ ویسے نہیں نکل جاتے، مطلب کیا کہ میں قصداً صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس نے توہین کی، جس پہ اس پر FIR بھی درج ہوئی۔ نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید، عمر بن العاص، مروان ملعون جیسوں کو تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ یہ لانتی چھوڑی جتی نہیں نوکتے۔ بے شک بے شک ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نو معاویہ، یہ فقیر کا مشن ہے، یہ فقیر کی سوچ ہے۔ جہنم میں جو لگاتے ہیں فتوے، میں ان 2 نمبر فتووں سے ڈرتا نہیں اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتا ہو میرے منہ سے بھینسیں نکلتے ہیں؟ اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتا ہو میرے منہ سے بھینسیں نکلتے ہیں؟ میں یہ کھل کے دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں۔ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف۔ اور ستم بلائے ستم یہ کہ یہ اقبال شاہ نامی شخص شبیر شاہ نامی شخص کا باپ ہے، اور وہ شبیر شاہ نامی شخص جو جماعت اہل سنت کے کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک طرف جماعت اہل سنت کی کابینہ میں، مینجمنٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا دفاع کرنا ہے اور عوام اہل سنت کے نظریات پہ انہوں نے پیرا دینا ہے، اور دوسری طرف کہ خود ہی معاذ اللہ یہ صحابی رسول اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ان مقدس نفوس کے لحاظ سے آئے روز تبرہ بازی، دشنام درازیوں کا بازار گرم رکھتے ہیں، تو ان کا ہرگز بھی اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یوں ہی ہے کہ جیسا کہ شراب کی بوتل ہو اور زمزم کا ٹائٹل لگا ہو، تو یہ یوں ہی ہے کہ جماعت اہل سنت کی ممبرشپ یا اعلیٰ کسی منصب پہ بیٹھ کر رفضیت کو پھیلا رہے ہیں یا خارجیت کو ریاض شاہ کی شکل میں پھیلا رہے ہیں، تو ان کا اہل سنت و جماعت کی عقائد و نظریات سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے، یہ اقبال شاہ نامی شخص ہو یا یہ حنیف قریشی، ان دونوں کے تانے بانے ایک ہی ہیں، ایک ہی کھوٹے سکے کے یہ 2 رخ ہیں۔ اب ادھر سے اس نے توہین کی، اور ہر علم رکھنے والا اور ذرا سی بھی سوچ رکھنے والا جب اس شخص کی گفتگو سنتا ہے، اس کا دل و دماغ، اس کا ضمیر چونک اٹھتا ہے کہ اس شخص نے توہین کی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے تحریف کی ہے، باوجود اس کے کہ پھر بھی حنیف قریشی جیسے شخص اس کو بچانے کے لیے یہ تاریخ چلائے پھرتے ہیں کہ جی میں ان سے محبت کرتا ہوں اور بڑی ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں، کبھی قدم چوم رہا ہے۔ سید اقبال شاہ صاحب ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور بہت ڈاڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ جی، سیدوں کی عزت داڑیاں انچی ٹیپ سے ناپ کے نہیں ہوتی، سادات کی عزت پگڑی کے رنگ کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کے ولوں کو دیکھ کے نہیں ہوتی، سادات کی عزت ان کی نمازیں اور ان کے ماتھے کے ٹکے دیکھ کے نہیں ہوتی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف ہی لوٹتی ہے، جیسے وہ گستاخ ایسے یہی گستاخ۔ تو ان گستاخوں کو ایک دوسرے کی حمایت چاہیے، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، تاکہ کل چونکہ ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے تو آج اس کو نہیں بچائیں گے تو کل ہمیں کوئی نہیں بچائے گا۔ اور ساتھ جب ان کی کوئی گرفت کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم تو سرکار کے صحابہ کے گستاخوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جبکہ عقید تحاویہ میں تو یہ لکھا گیا کہ صرف سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھنے والے سے دور ہی نہیں رہنا، بلکہ کہا گیا نحب من یحبہم ونبغض من یبغضہم ولا نذکر الا بخیر، کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو جناب زید قریشی صاحب، ایک طرف یہ کہنا کہ سرکار کے صحابہ کے گستاخ کو ہم نے یوں کیا، تو دوسری طرف یہی گستاخ جو علانیہ طور پہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں اور اس کے قدموں کو بوسے دیے جا رہے ہیں، تو میں ان گستاخوں کے قدموں کے بوسے مبارک اور ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب کے نموز پہ پیرا دینا مبارک۔ اللہ ہمیں آخری سانس تک اسی عظیم سعادت سے بہرہ رکھے اور ہمیں آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پر استقامت کے ساتھ آل و اصحاب اور نموز رسالت پر پیرا دینے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بھی غیور خواص و عوام اہل سنت راولپنڈی اسلام آباد کی سرزمین پہ بسنے والے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ
عدالت میں پیشی کے دوران آپ اپنی حاضری کو یقینی بنائیے اور اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کیجیے، اور ہم اپنی حکومت سے، اداروں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس طرح کے جتنے بھی گستاخان ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو ان کی سزا بنتی ہے ان کو وہی سزا دی جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخ کے لحاظ سے جو قرآن سنت کے مطابق فتوی جات صادر کیے جا رہے ہیں، جامعہ غوثیہ ضیاء العلوم راولپنڈی سے بھی ایک تحقیقی فتویٰ اسی گستاخ صحابہ اقبال شاہ نامی کے لحاظ سے جاری کیا گیا۔ ہم اس جامعہ کے محتمم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے، اور اسی طرح اللہ کے فضل سے مرکز علم و حکمت، مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے بھی ایک تحقیقی فتویٰ جاری کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح ہر عالم، ہر مفتی پہ یہ لازم ہے کہ اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کریں، اور اس طرح کے جتنے بھی گستاخان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لحاظ سے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔